السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی ذریات فروٹ کے بارے میں۔ عربی میں اس کو الدوم کے نام سے جانا جاتا ہے، الدوم، اور اس کے بارے میں بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل کی گئی۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ لوگوں کو بہت زیادہ علم نہیں ہے کہ الدوم کیا ہے، اس لیے وہ جاننا چاہتے ہیں، یعنی ذریات جو فروٹ ہے وہ کیا ہے، تو لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ یہ الدوم یا ذریات کے نام سے مکہ اور مدینہ کی شاپس میں ملتا ہے۔ مدینہ میں تو بہت آسانی سے ملتا ہے، لوگ فٹ پاتھ پر بھی بیٹھے بیچتے ہیں اور دکانوں میں بھی ملتا ہے۔ یہ وہاں سے ملتا ہے، ان دکانوں سے ملتا ہے جہاں محمد بوٹی اور مریم بوٹی کے نام سے بھی سامان ملتا ہے۔ شہدائے احد کے مقام پر بھی عورتیں بیٹھی اس کو بیچ رہی ہوتی ہے، زمین پر بھی انہوں نے جو ٹھیلے لگائے ہوتے ہیں اس پر بھی وہ بیچتی ہیں۔ شہدائے احد کے مقام پر بھی آپ ذریات یا الدوم کہہ کر اس کو لے سکتے ہیں۔ یہ ایک ڈارک براؤن کلر کا ڈرائی پھل ہے، بہت سخت ہوتا ہے، بہت مضبوط چیز ہتھوڑے وغیرہ سے ٹوٹتا ہے۔ اس کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ابھی ایک توڑا ہے، تو بہت مشکل سے میں نے بھی اس کو بڑے ہتھوڑے سے ہی توڑا ہے۔ تو اس کے اندر سے اس طرح نکلتا ہے، جیسے اندر سے نظر آتا ہے، اندر سے بالکل جیسے سوکھا ناریل ہوتا ہے، ڈرائی ناریل ہوتا ہے۔ اس کو جب ہم توڑتے ہیں باہر، یعنی اندر سے جو نکلتا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اندر سے ڈرائی ناریل کی وہ گری اس کی آتی ہے، پھر اندر سے جب اس کا یہ کٹتا ہے دونوں طرف سے تو اندر سے وائٹ وائٹ بھی بالکل دکھنے میں ایسے لگتا ہے، ذائقہ بھی تقریباً ویسا ہی لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ 5 ریال کا ایک پیکٹ ملتا ہے، اور 5 ریال کے پیکٹ میں تقریباً بڑے بڑے انڈے سے بڑے سائز کے بڑے ہوتے ہیں تھوڑے اس سے بھی، تو یہ ایک 5 دانے تقریباً اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اس کو جب اندر سے توڑنا ہے تو وہ گری بھی نکلے گی، لیکن اس کے چھلکے کو بھی ضائع نہیں کرنا، وہ بھی ساتھ ہی آپ نے پکانا ہے یا پیسنا ہے، یعنی 2 طریقے ہیں اس کے استعمال کرنے کے، تو دونوں طریقوں میں آپ نے اس کو ایسے ہی پکانا ہے۔ جب پکانا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے، یعنی 4 5 ایک کے پیس کر لینے ہیں، تاکہ اس کی جب چائے وغیرہ تیار کریں تو اثر اس کا اچھی طرح نکلے۔ اور اگر اس کو کسی چیز سے کدوکش کر کے اس کا پاؤڈر بنانا ہے تو پھر بھی اسی طرح کر کے اس کو کسی چیز پہ کدوکش کر لے اور باریک باریک پاؤڈر بنا لے۔ اور آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر جیسے آپ نے بنانا ہے تو آپ 3 یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو 3 دانے لیں، اگر 2 دانے بھی لے لیں بڑا ہی ہوتا ہے سائز میں، آپ اس کے 2 دانے لے لیں اور ان کو اچھے طریقے سے توڑ لیں، اور توڑنے کے بعد پھر آپ اس کو جو ہے وہ تقریباً 4 کپ پانی میں اس کو ڈال کر پکائیں، تھوڑی آنچ دھیمی ہی رکھیں، بہت تیز آنچ پہ مت پکائیں، اور جب وہ پک پک کر 2 کپ پانی رہ جائے تو اس کو چولہے کو آف کر دیں، اور پھر اس کو آپ جو ہے کپ میں تھوڑا نیم گرم جو ہے اس کو نکالیں اور 1 1 چمچ شہد کا اس میں ایڈ کر کے پینے کے لیے
दोनों मियाँ बीवी इसका इस्तेमाल करें। अभी مزید میں آگے آپ کو اس کا طریقہ بتاتی ہوں۔ جی اگر آپ اس کو وہ کسی چیز سے گرائنڈ کریں گے یا کدوکش کریں گے یا کسی چیز میں ڈال کر گرائنڈ کریں گے تو وہ پاؤڈر جو ہے آپ اس کو کسی شیشے کے جار میں بھی ڈال کر رکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر شہد ڈال کر، یعنی وہ کتنے چمچ ہیں، 2 چمچ اگر ہیں تو اس میں 2 چمچ شہد کے ڈال لیں، اور اس کو وہ دونوں میاں بیوی 1 1 چمچ صبح شام نہار منہ بھی لے سکتے ہیں، اگر صبح نہیں لیتے تو رات میں بھی اس کو لے سکتے ہیں۔ آپ اس کو توڑیں گے، اگر آپ 2 اس کو لے لیں ضروریات کے فروٹ کو، یا زیادہ سے زیادہ لیں تو 3 لے سکتے ہیں، 3 لے لیں، اور اس کو چھوٹے چھوٹے توڑیں، اور توڑ کے چھوٹے پیس کرنے کے بعد اس کو آپ پانی میں پکائیں، 5 کپ پھر پانی لے لیں، اور اس کے اندر اس کو مناسب آنچ پر پکائیں، اور جب وہ پک کر اس کا رنگ بھی براؤن کلر کا شاہی جیسے چائے دودھ کے بغیر کی ہوتی ہے اس طرح کا بن جائے گا پک پک کر، اور پھر 2 کپ رہ جائیں تو اس کو ٹھنڈا ہونے پر شہد ڈال کر استعمال کریں۔ ٹھنڈا ہونے پر یہ مقصد ہے کہ نیم گرم پئیں، اگر کوئی گرم بھی پینا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ گرم بھی پی سکتا ہے، اور پھر دونوں میاں بیوی پئیں، دونوں اگر پئیں گے انشاءاللہ تو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس کا پینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 15 دن اس کو لگاتار پینا ہے، 15 دن لگاتار پیے، جب عورت کے حیض کے دن ختم ہو جائیں، یعنی پیریڈ اس کے ختم ہو جائیں، یا جب 5واں دن ہو تو اس دن سے سٹارٹ کریں، اور لگاتار 15 دن اس کو پئیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ 15 دن لگاتار پینے سے، پینا اس وقت سٹارٹ کریں جب آپ پیریڈ سے یعنی فارغ ہو جائیں، یا پیریڈ کا 5واں دن ہو تو بہتر ہوگا۔ اور دونوں میاں بیوی لگاتار یعنی 2 ویکس تک لگاتار پئیں، اور پھر پینا 2 ویکس کے بعد پینا بند کر دیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ رب کریم کے حکم سے انشاءاللہ حمل ٹھہر جائے گا، اگر نہ ہو تو پھر اگلے مہینے اسی طریقے سے شروع کریں، یعنی دوبارہ بھی اسی طریقے سے پیریڈ ختم ہونے پر شروع کریں، اور 15 دن لگاتار پئیں۔ انشاءاللہ 2 سے 3 مہینے، زیادہ سے زیادہ 40، ویسے 5 ڈیز کا کہا جاتا ہے، 45 ڈیز لگاتار پئیں، یعنی 15 دن، اس طرح ہر مہینے، یعنی 2 سے 3 مہینے کے استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ ضرور اولاد جیسی نعمت سے نوازے گا۔ اگر کوئی کمزوری یا انڈے وغیرہ نہ بنتے ہوں، یہ سب مسئلے بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ ہر طرح کی کمزوری اگر میاں بیوی میں کسی کو بھی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ رات کو اس کو سونے سے پہلے استعمال کریں، صبح بھی پی سکتے ہیں، اگر رات کو سونے سے پہلے نہ پی سکیں تو پھر صبح کے ٹائم پی لیں۔ اب آتے ہیں کہ اس کو دوسری شیپ میں یعنی ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ یہ طریقہ کار ہے کہ آپ اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور 2 چمچ پاؤڈر میں 2 چمچ شہد ڈال کر اس کا پیسٹ بنائیں۔ آپ وہ صبح نہار منہ یا رات سونے سے پہلے 1 چمچ دونوں میاں بیوی کھائیں، اسی طرح 2 ویکس کھائیں، یعنی 15 دن لگاتار کھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جلد اولاد کی نعمت سے نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ۔ طریقہ میں نے سمجھا دیا ہے کہ کیسے استعمال کرنا ہے۔ اگر کوئی کمزوری وغیرہ کے مسائل ہوں گے، رحم کا کمزور ہونا، یا انڈے نہ بننا، یا کسی طرح کی بھی مردانہ کمزوری میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر مرد کی اس میں کسی معاملے میں تھوڑا کم ویکنس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ حمل نہیں ٹھہرتا، تو وہ بھی انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔
اور یہ سب مسائل جب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ انشاءاللہ یہ سب مسئلے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ بإذن اللہ، اور اللہ تعالیٰ ضرور اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ اگر آپ کو کسی کو بھی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کریں، آپ کو انشاءاللہ آپ کا آنسر پوری ڈیٹیل میں دیا جائے گا۔ اگر طریقہ کار سمجھ نہ آئے تو پورا طریقہ سمجھا دیا جائے گا۔ امید ہے کہ اب آپ کو اس کے استعمال کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو محمد بوٹی کے فائدے اور اس کے استعمال کا طریقہ کار بتاؤں گی۔ اپنا سب بہت خیال رکھیے گا، میری سب ویڈیوز جو ہیں ان کو واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اور یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ فروٹ جو ہے یہ ایک ایجپشین اور انڈونیشین فروٹ ہے، یہ زیادہ ان علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ ایجپشین یہ سب سے زیادہ وہاں پایا جاتا ہے انڈونیشیا میں۔ تو یہ بہت مسائل کا حل ہے انشاءاللہ بإذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، جن کے ہاں بھی اولاد نہیں ہے، ان کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صالحین اولاد کا تحفہ دے۔ چلیں جی، یہ اس کی میں نے پاؤڈر اب بنایا ہے، اور اس پاؤڈر کو اس طرح اس میں شہد ڈال کر مکس کر کے استعمال کرنا ہے۔ اس کو میں ابھی اس لیے استعمال نہیں کر رہی کہ چلیں کسی کو دے دیا جائے گا، کسی کے کام آ جائے گا۔ طریقہ میں نے سمجھا دیا ہے کہ آپ نے کس طرح اس کی چائے بنانی ہے، اور یہ پاؤڈر جو ہے اس کو کیسے آپ یعنی اس کو شہد ڈال کے ایسے بھی لے سکتے ہیں پیسٹ بنا کر۔ تو آپ پلیز اس کو اس طرح یوز کریں۔ یہ تھوڑا سخت ہوتا ہے، اگر آپ اس کو کسی پنساری کو دے کر بھی پسوا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، ٹینشن نہیں ہو۔ ویسے تو گرائنڈر وغیرہ میں بھی اگر چھوٹا چھوٹا توڑ کر باریک کر کے ڈالا جائے تو بہت اچھے طریقے سے یہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک انڈونیشین اور ایجپشین فروٹ ہے، اور بہت اچھا اس کا رزلٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو نیک اور صالحین اولاد سے نوازے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔